مگر خطیب اور شاعر فقط انسان ہوتا ہے تو انسان کا تعارف علامہ البیان اور حیوان ناطق ہے۔ جیسے انسان کو دیگر فنون سیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی انسانوں کے ایک طبقے کے لیے فن خطابت کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک خطابت ہوتی ہے کیف متفق، اور خطابت باقاعدہ ایک فن ہے۔ الخطابت فن من الفنون، اور اس کے لگے بندے اصول نہیں ہیں کہ جنہیں بدلا اور تبدیل نہ کیا جا سکے، اس کے زیادہ تر اصول اور باتیں تجرباتی ہیں۔ تجربے کی بنیاد پر خطابت کے حوالہ سے کچھ معروضات ذکر کرنا چاہوں گا۔ ارادہ تقریر کے بعد سب سے پہلا مرحلہ انتخاب موضوع کا ہوتا ہے کہ انسان اپنی تقریر کا موضوع اور عنوان منتخب کرے کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو اور تقریر کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ انتخاب موضوع کے بعد اس موضوع کی تیاری اور مطالعہ کا ہوتا ہے۔ تیاری اور مطالعہ کسی بھی تقریر کی کامیابی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے انسان کو، کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور صحت کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کامیاب مقرر اور خطیب کو تقریر کے لیے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام اصطلاح میں کتاب پڑھنے کو مطالعہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انتخاب موضوع کے بعد تیاری اور مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ترتیب و تکنیک کا، کہ کیے ہوئے مطالعہ کو انسان ترتیب دے، مرتب بنائے۔ مطالعہ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر انسان ترتیب دینے میں ناکام ہو جائے تو تقریر کے کامل فوائد ظاہر نہیں ہوتے۔ مقرر کو دعویٰ اور دلائل، مقدم اور مؤخر، اجمال اور تفصیل، مثال اور ممثل، نہ صرف یہ کہ حسن زائل ہو، بات کو جمع کر لینا ہی تقریر کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تقریر کو حسن بخشنے کے لیے ترتیب دینا بھی ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے گھر میں ہر قسم کا سامان ہوتا ہے، قیمتی سامان ہے، مگر پھر بھی اس کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ سب کچھ ہے، ترتیب سے رکھا جائے گا تو گھر خوبصورت لگے گا، اور اگر سب کچھ ہو مگر بے ترتیبی سے رکھا جائے تو نہ سامان کا حسن ظاہر ہوگا، نہ گھر کا حسن ظاہر ہوگا۔ اس لیے تقریر کو مرتب بنانا تقریر کے حسن اور اچھے نتائج و ثمرات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ مثلا اگر کوئی شخص، کوئی مقرر اور خطیب معراج کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے اپنی تقریر کے حصے بنائے، اور پھر کون سے حصے کو پہلے رکھنا ہے، کون سے حصے کو بعد میں، کون سے حصے کو اس کے بعد میں، اس کا تعین بھی کر کے پھر مائک پر کھڑا ہو۔ معراج کی گفتگو 5 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، معراج کیا ہے، اس میں معراج کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، معراج کب ہوا، اس میں معراج کی تاریخ، سن وغیرہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، معراج کیوں ہوا، اس میں معراج کی حکمتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے جو علماء نے درجنوں میں لکھی ہیں۔ نمبر 4، معراج کیسے ہوا، اس میں معراج کی کیفیات کا بیان ہو سکتا ہے، اور اس کے بھی 2 حصے بن سکتے ہیں۔ معراج کیسے ہوا، امتیازات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے پہلے حصے میں بیان کر لیے جائیں، احوال دوسرے حصے میں بیان کر لیے جائیں، اور 5ویں حصے میں معراج نے ہمیں کیا دیا۔ تو 5 حصوں میں معراج کی گفتگو تقسیم ہو سکتی ہے۔ معراج کیا ہے، معراج کب ہوا،
معراج کیوں ہوا, معراج کیسے ہوا, معراج نے ہمیں کیا دیا. اب یہ 5 حصے آپ اسی ترتیب سے اگر بیان کریں تو اس سے تقریر کا حسن بھی واضح ہوگا, آپ کو بات سمجھانے میں اور سامعین کو سمجھنے میں سہولت اور آسانی بھی رہے گی. اگر آپ اس ترتیب کو الٹ پلٹ دیتے ہیں, پہلے کی بات بعد میں, بعد کی بات پہلے لے جاتے ہیں, ساری بات بیان کرنے کے بعد معراج کی تعریف بعد میں کی جائے تو یقیناً اس سے تقریر کا حسن بھی زائل ہوگا اور سامعین کے چہروں پر اکتاہٹ بھی نظر آئے گی. تو ترتیب اور تکنیک کسی بھی مقرر کی تقریر کا لازمی جز ہے. یہاں ایک بات اور شامل کرنا چاہوں گا, تقریر کی تیاری کے وقت اگر تقریر کے 3 حصے بنا لیے جائیں تو سمجھانے والے کو بات سمجھانے میں اور سامعین کو بات سمجھنے میں انتہائی آسانی رہتی ہے, اور مضمون کے اعتبار سے عام طور پر تقریر 3 حصوں پر مشتمل اور منقسم ہوتی ہے. پہلے حصے کو مقدمہ کہتے ہیں, دوسرے حصے کو مواد اور میٹر کہتے ہیں, تیسرے حصے کو اختتامیہ یا اختتام کہتے ہیں, خاتمہ بھی کہہ سکتے ہیں. مقدمہ, مواد, خاتمہ. مقدمہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ میں عام طور پر اپنے موضوع کی اہمیت بطور تمہید ذکر کی جاتی ہے یا انتخاب موضوع کے اسباب کو بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سارے موضوعات میں سے اس ایک موضوع کے انتخاب کا سبب کیا ہے. تو مقدمہ میں موضوع کی اہمیت اور انتخاب موضوع کے اسباب کو بطور تمہید ذکر کیا جاتا ہے. اس کے بعد تقریر کا دوسرا حصہ مواد اور میٹر کہلاتا ہے. اس میں اسی اجمال کی تفصیل ہوتی ہے جو آپ نے مقدمہ میں ذکر کیا. اس کے لیے اہم نقطہ یہ ہے کہ تفصیلات اسی ترتیب سے بیان کی جائیں جس ترتیب سے مقدمہ میں اجمال کو ذکر کیا گیا, تاکہ اجمال اور اس کی تفصیلات میں باہمی ربط قائم رہ سکے. تیسرا حصہ جو تقریر کا ہوتا ہے اسے خاتمہ کہتے ہیں. خاتمہ میں کیا ہوتا ہے؟ پوری تقریر میں آپ نے جو افکار و نظریات ذکر کیے ان کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. اگر تقریر کے اس طرح 3 حصے بنا لیے جائیں تو بھی بڑی حد تک مقرر اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے تلفظ اور ادائیگی کا صحیح ہونا. مقرر ہر لفظ کا صحیح تلفظ اور ہر فقرے کی صحیح طرز سے ادائیگی کرے تاکہ اس کی تقریر میں شائستگی پیدا ہو اور سامعین کو دلچسپی اور رغبت سے سننے کا ذوق نصیب ہو. اگلا مرحلہ ہے مرتب آواز کا, کہ آواز کو کہاں اوپر لے کے جانا ہے, کہاں نیچے لے کے آنا ہے, جسے اتار چڑھاؤ کہتے ہیں. ایک سانس میں کتنے الفاظ بولنے ہیں, 2 سانسوں اور 2 جملوں کے درمیان وقفہ کتنا رکھنا ہے, وقف کیسے کرنا ہے, وقف کے بعد دوبارہ تکلم کا آغاز کس کیفیت سے کرنا ہے, یہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں. تو بہرحال آواز کا مرتب ہونا یہ بھی تقریر کے حسن کے لیے انتہائی ضروری ہے. آواز کے بدلنے سے اور اس کی ترتیب کے تبدیل ہونے سے الفاظ کا مفہوم بدل جاتا ہے. مثلا ھذا مقرر, یہ ایک جملہ ہے, اس کو آپ جملہ خبریہ بھی بنا سکتے ہیں, اسی کو آپ جملہ استفہامیہ بھی بنا سکتے ہیں, اسی کو آپ جملہ تنزیہ بھی بنا سکتے ہیں. تعجب کے اظہار کے لیے بھی انہی 2 لفظوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. الفاظ یہی رہیں گے, آواز کا اتار چڑھاؤ تبدیل ہوگا, اس سے مفہوم بدلتا چلا جائے گا. تو آپ جس مقصد کے لیے الفاظ بولیں اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آواز کو ترتیب دیں, اتار چڑھاؤ کو آپ پیدا کریں. یہ اہم اور ضروری امر ہے کامیاب مقرر کی تقریر میں. اگلا مرحلہ ہے چہرے کے تاثرات کا, کہ آدمی جس قسم کی بات کرے
اس کے چہرے کے تاثرات بھی ویسے ہی ہوں۔ اگر آدمی کوئی غم اور حزن کی بات کرے، کوئی پریشانی کی خبر سنائے، اور کوئی دنن، یہ نتیجہ بخش نہیں ہوگی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ مقرر کی تقریر خود اس پہ اثر نہیں کر رہی، دیگر پہ کیسے اثر کر سکتی ہے۔ تو چہرے کے تاثرات یہ لفظوں کے مطابق اور موافق ہونے چاہیے۔ اگر آپ کوئی غم اور حزن کی بات کریں، کوئی دردناک واقعہ سنائیں، تو اس کے مطابق چہرے کے تاثرات ہوں۔ لطیفہ سنائیں تو موڈ خوشگوار ہو، سنجیدہ کلام کریں تو آپ کے چہرے سے متانت ٹپک رہی ہو، عام حالات میں مقرر پر لطافت اور بشاشت کا قبضہ ہو، تو چہرے کے تاثرات کا الفاظ کے موافق ہونا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگلا مرحلہ ہے کہ آدمی لفظوں کے مطابق اشارات کرنے کا گر بھی استعمال کرے۔ کسی بھی مقرر کے پاس عوام کو بات سمجھانے کا ایک بہترین اور آزمودہ ہتھیار اشارات ہوتا ہے۔ تو تقریر میں بوقت ضرورت اشارات بھی کرنے چاہیے، اور اشارات کے معاملہ میں تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تمام اشارات بغیر کسی تکلف کے فطری انداز میں ہونے چاہیے، اور زیادہ تر اشارات ہاتھوں کے ساتھ بوقت ضرورت سر اور چہرے سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اشارات جب مقرر کرے تو اشارات کا دائرہ ناف سے اوپر ہونا چاہیے، ناف سے نیچے اشارات نہیں کرنے چاہیے۔ باقی کس چیز ہے، ایک خطیب صاحب نے گفتگو کی، اور انہوں نے اپنی گفتگو اور تقریر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر سید نے بھی گناہ کیا تو اسے بھی سر کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سید کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس کے خلاف ہوا کھڑا کر دیا۔ بہت سارے لوگ ایک مفتی صاحب کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے، دیکھیں جی فلاں خطیب صاحب نے کہا ہے کہ سید جہنم میں جائے گا۔ مفتی صاحب سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ بات تو خطیب صاحب نے درست کی ہے، مگر انداز وہ اختیار نہیں کر سکے جو یہ لوگ ہضم کر لیں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے کہا، نہیں بھائی نہیں، سید جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر سید جہنم میں جانا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، پھر تو خود جانا چاہ رہا ہے، اور اگر سید خود جہنم میں جانا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی کے آگے کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اب یہ بات اس انداز اور سٹائل سے کی گئی کہ لوگوں نے اسے ہضم کر لیا۔ تو حق سنانا اور سمجھانا چاہیے، حق گھسیڑنا نہیں چاہیے۔ مقرر اور خطیب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یک من علم را دیمن عقل باشد، یک من علم را دیمن عقل باشد، ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ کون سی بات کس طرح کی جائے تو مفید ہوگی، یہ کبھی بھی مقرر اور خطیب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، خطابت کا معیار ہر دور میں بدل جاتا ہے۔ معیار خطابت وقت، زمانہ، ادوار بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ ایک وقت تھا خطابت کا معیار یہ تھا کہ اپنی تقریر اور گفتگو میں منفرد الفاظ، انوکھے جملوں کا چناؤ کیا جائے۔ ہماری عربی ادب کی کتابیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز ہوتا، فجر کی اذانیں ہو جاتی، مقرر اور خطیب سناتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، سامعین سنتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ ایک عرصہ تک خطابت کا معیار طویل گفتگو رہی۔ اس کے بعد پھر ایک عرصہ آیا جس میں معیار خطابت ترنم تھا۔ بڑے بڑے مترنم خطبہ اپنے ترنم کے ذریعے اسٹیج پر راج کرتے رہے۔ یہ بھی معیار زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا۔ پھر خطابت کا معیار جو دنیا نے دیکھا وہ شعلہ بیانی تھی۔ ایک عرصہ تک خطابت کا یہ معیار رہا۔ اب پھر ایک دفعہ معیار خطابت بدل چکا ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کروں گا، اگر کسی بھی مقرر اور خطیب میں استعداد،
صلاحیت لیاقت ہو تو وہ کسی بھی انداز میں گفتگو کرے تو وہ اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہے. بات سنانے کے، سمجھانے کے، لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹنے کے دینی فوائد جملہ اسے حاصل ہو جاتے ہیں اگر استعداد ہو. لیکن بہرحال یہ بات پھر بھی مسلم ہے کہ اگر ہو جاتا ہے. اب معیار خطابت کیا ہے کہ مختصر وقت میں، آسان لفظوں میں، شائستگی کے ساتھ، دلائل کے ذریعے اپنا مدعا لوگوں کے ذہنوں میں اتار دینا آج کا معیار خطابت یہ ہے. تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، وگرنہ لوگ ممبر و محراب کے لوگوں کو چھوڑ کر یہ اینکروں کی جانب، سکالر کے نام پر عصری تعلیم یافتہ، عصری تعلیم زدہ لوگوں کے گرد اکٹھے ہوں گے اور یہ سب کچھ ان کے دین سے دور ہونے کا سبب بنے گا. تو آج کے دور کا معیار خطابت کیا ہے کہ دلائل کے ساتھ، آسان لفظوں میں، مختصر وقت میں